انسان کے جسم میں 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے۔ انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے، انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے کہ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں جن کے ذریعے انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور اپنے سارے کام انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو سارا جسم معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا، بیٹھنا اور چلنا سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے کرنا ضروری ہے، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کے سامنے یہ صدقے کچھ بھی نہیں، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے بدلے 1 روپیہ صدقہ کیا جائے تو اس کی طرح 360 روپے بنتے ہیں، لیکن اگر کسی گردن میں یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ اس تکلیف سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی سی توجہ سے ان صدقوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بہت آسان ہے مگر صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی مثال کے طور پر فرما دی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلا اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل یا کار وغیرہ ہے، اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کے آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا یا اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ کر ہو یا الحمدللہ کہہ کر یا تلاوت قرآن کریم یا درود شریف ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا کلمہ جملہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ یا سہولت یا خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کے روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو اس کو صحیح راستہ بتلا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے، اور یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقہ کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے آگے ارشاد فرمایا تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے،
اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز مثلاً بڑا پتھر یا کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز یا کوئی گندی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اس نیت سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی دودھ والی بکری یا اونٹنی کسی کو اس طرح دے دے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے اور جب دودھ نہ رہے تو جانور لوٹا دے۔ خاص یہ کہ کوئی شخص اپنا دودھ دینے والا جانور مثلا بکری، گائے، بھینس وغیرہ کسی شخص کو اس لیے دے کہ وہ اس کا دودھ نکال کر صبح شام پیتا رہے یا دوسروں کو پلاتا رہے، اور جانور دودھ دینا بند کر دے تو مالک کو واپس کر دے، تو جتنی مرتبہ وہ شخص اس کے جانور سے دودھ پیے گا اس جانور دینے والے شخص کو ہر مرتبہ صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص زمین میں کوئی پودا لگائے یا کوئی کھیتی بوئے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا پرندے اور جانور اس کو کھائیں، تو جتنے لوگ اور جانور اس سے کھائیں گے اتنے ہی اس کے نامہ اعمال میں صدقے لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں مزید تفصیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس درخت یا کھیتی سے کوئی چور بھی لکڑی یا پھل وغیرہ چوری کر کے لے جاتا ہے تو چوری کرنے والے کو تو گناہ ہوگا لیکن تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ انتہائی آسان کام ہے جن میں کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کاموں کی وجہ سے انسان کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو انسان کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد کردار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدت پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیں کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ رسول اکرم سے سنا تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی وہ زندہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آسان کاموں کا حکم فرمایا: رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو یعنی ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو روزانہ کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہی اخلاص کے ساتھ کیے جائیں تو حضور کی طرف سے بشارت دی گئی ہے۔ عبادات کا ثواب تو ہے ہی، لیکن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور کسی مستحق کا پیٹ بھر دینا بھی ثواب کا حامل ہے۔ اسی طرح اگر ہر ملنے والے مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، خصوصاً سلام میں پہل کرنے کا تو اور بھی زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے، لہذا سلام میں پہل کرنا تکبر کا بھی بہترین علاج ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے، کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس طرح مسکرا کر ملے کہ دوسرے شخص کی خوشی کا باعث ہو، تو یہ نہ صرف ثواب کا کام ہے بلکہ اس سے صدقہ کا بھی ثواب ملتا ہے۔
صبح سے شام تک ہمیں نہ جانے کتنے ایسے موقع میسر آتے ہیں جن میں سینکڑوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بازار میں دکاندار سے، بس میں کنڈکٹر سے، بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں سے، اور نہ جانے کتنے لوگوں سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ہر مرتبہ ہر شخص سے مسکرا کر ملیں تو ہر مرتبہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ غریب سے غریب شخص بھی ان صدقوں کو بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو کسی نیک کام کی ترغیب دینا اور گناہ سے بچنے کی نصیحت کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تیرا کسی کو اچھی بات کی ترغیب دینا اور بری بات سے منع کر دینا بھی صدقہ ہے، اور راستہ بھول جانے کے مقام میں کسی کو راستہ بتلا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ مثلا کسی شخص کو نماز کی طرف ترغیب دینا یا نماز باجماعت کے لیے مسجد جانے کی طرف ترغیب دینا، یا اگر کوئی شخص خلاف سنت کام کر رہا ہے تو اس کو مسنون طریقہ بتا دینا، غرض کسی ثواب کے کام کی ترغیب دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ لہٰذا احادیث سے مضمون بھی ثابت ہے کہ نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیک کام کرنے والے کی طرح ہے، گویا جتنا اجر نیک کام کرنے والے کو اس نیک کام پر ملے گا اتنا ہی اجر اس نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ ہمارے ہاں اکثر اس سے غفلت برتی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ کا پتہ پوچھتا ہے تو اس کو غفلت کے ساتھ اندازے سے راستہ بتایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس دینی تعلیم سے ناواقف ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم سے راستہ پوچھ رہا ہے اور ہم وہ راستہ اچھی طرح جانتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ٹھیک راستہ بتائیں تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو، اور اگر ہمیں وہ راستہ صحیح معلوم نہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو غلط راستہ بتائیں، اس سے کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں راستے کا صحیح علم نہیں۔ دراصل یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ہمارے کسی کام سے کسی دوسرے کو ناحق تکلیف نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی دینی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا اور غیر قوموں نے ہماری انہی تعلیمات کو اپنا لیا ہے جس کی بدولت وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم لوگ دین و مذہب پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ہمارا دین ہمیں سب کچھ بتاتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کی نقل کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم ہمارے کردار کو دیکھ کر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ تاثر قائم ہے کہ ان کا اسلام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے یہ مسلمان ہیں، جبکہ خود ان میں بے حیائی، فحاشی، حرام خوری اور ان جیسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کی وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بہت سی اچھی عادتیں اپنا کر دنیا میں ترقی حاصل کر لی ہے۔ مثلاً ایک یہ کہ کوئی شخص دوسرے کو علم کی بات سکھا دے، کوئی دین کی بات سکھا دے۔ جس شخص نے کسی کو علم سکھا دیا، اس علم سے اس کو جو فائدہ ملتا رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کو بعد میں ملتا رہے گا۔ مثلاً کسی نے کسی کو قل هو اللہ سکھا دی یا لا الہ الا اللہ سکھا دیا، اور سکھانے والا مر گیا یا زندہ ہے تو دونوں صورتوں میں جتنی مرتبہ یہ پڑھا جائے گا اتنی ہی مرتبہ سکھانے والے کو ثواب ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چنانچہ تعلیم دین سب سے بڑا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی واسطے استاد کا درجہ بہت اونچا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ پھر اس کے جتنے شاگرد لوگوں کو علم یا دین کی بات سکھائیں گے اس کا ثواب اس شاگرد کے لوگوں کو بھی ملے گا اور اس استاد کو بھی۔ اسی طرح باپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کو استاد تک پہنچانے کی کوشش نہ کرتے تو تعلیم دلوانا ممکن نہ ہوتا۔ اسے تعلیم دلوانے کی بدولت وہ بچہ ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دوسرا کنواں، تیسرا نہر، چوتھا درخت اور پانچواں عمل مسجد ہے۔ کسی نے پانی پہنچانے کے لیے نہر کھدوا دی یا کنواں کھدوا دیا یا کوئی درخت لگایا، اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ جانور اور حشرات، کیڑے مکوڑے، جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے گا، لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا کسی نے مسجد بنا دی، جتنے آدمی اس میں نماز پڑھیں گے جب تک وہ مسجد رہے گی، سب نمازوں کا ثواب بھی مسجد بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مسجد بنا دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ چھٹا عمل قرآن کا نسخہ اور ساتواں نیک اولاد ہے۔
کسی نے اپنے ترکے یا میراث میں قرآن کریم کا نسخہ چھوڑا، اب اسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ 7 کام ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ دینی مدارس کی فضیلت کتنی عظیم الشان ہے، کیونکہ ان 7 اعمال میں سب سے افضل صدقہ جاریہ تعلیم دین ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے اس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا اور اسی سے مدرسوں کی اہمیت بھی واضح ہو گئی، کیونکہ تعلیم دین مدرسوں میں ہوتی ہے۔ تو ان مدرسوں کے ساتھ کوئی شخص تعاون کرے یا کوئی عمارت یا کوئی کمرہ بنوا دے یا پیسے دے دے، جب تک مدرسہ چلتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو شخص نیا مشرف با اسلام ہوا ہے، اگر وہ حاجت مند ہے تو اس کی مالی امداد اس نیت سے کی جائے کہ وہ مانوس اور اس کے دل میں اسلام کی محبت جاگزیں ہو جائے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کاموں میں سے بہت بڑا کار ثواب ہے۔ یتیم کے ساتھ شفقت و محبت اور اس پر خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم و شفقت کرے اور اسے نرمی کے ساتھ بات کرے اور اس کی یتیمی اور بے چارگی پر ترس کھائے۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آدمی یتیم پر خرچ کرے۔ جب بات نرم کرنے کا اتنا ثواب ہے تو مال خرچ کرنے میں کتنا ثواب ہوگا۔ اس حدیث میں یتیم خانوں کی امداد کرنے کی بھی فضیلت ثابت ہوئی۔ لوگوں کو نفع پہنچانے والا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔